بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ الحمدللہ رب العالمین. سو انشاءاللہ تعالیٰ کوئی کویشچن ہے، اگر آپ نے کوئی اف یو آر ایبل ٹو ریویو جو ہم نے لاسٹ ٹائم کیا تھا، کوئی کویشچن ہے اس سے ریلیٹڈ، کوئی کنفیوژن ہے. ویسے تو جس طرح میں اس وقت بھی یہ سمری تھوڑی سی جو ہم نے پیچھے کیا ہے اس کی کرتے ہوئے ہم آگے چلیں گے انشاءاللہ. بٹ کہیں پر بھی کوئی کنفیوژن ہو تو اس کو ضرور دور کر لیا کریں. وہ اگر اسی کنفیوژن کی بیس پہ آگے چلتے جائیں گے تو وہ پھر کلیئر نہیں ہوگا. لیکن یہ ضرور میں کہوں گی کہ جو پارٹ اب صرف جو ہم نے شروع کیا ہے اس میں موسٹ آف دا تھنگس جو آپ کو جس کے لیے ضرورت ہے وہ میمورائزیشن کی ضرورت ہے. میمورائزیشن جب ٹھیک ہوگی تو باقی چیزیں آپ کی آرام سے اس کی ساتھ ساتھ ٹھیک ہوتی جائیں گی. اس پہ تھوڑا سا آپ کو اس کو یاد کرنے میں ٹائم لگانا پڑے گا. ٹھیک، تو صرف کیا ہے، انہوں نے جو یہ سمری دی اسی کو دیکھ لیتے. صرف جو ہے اسٹڈی آف اے سنگل ورڈ، ایک ورڈ جو ہے اس کی ڈفرینٹ سچویشن، ڈفرینٹ حالتیں. ہم نے پہلے جو نحو پڑھا ہے اس میں کیا ہے، وہ ڈفرینٹ ورڈز آپس میں مل کے کیا کرتے ہیں، یہ ایک ود ان اے ورڈ کیا کیا ہو رہا ہے. تو آل ورڈز ہیو ٹو کمپوننٹس. جو بھی ایک لفظ آپ دیکھ رہے ہو اس میں ایک تو کانٹینٹس ہیں جو اس کا تین، وہ جو جزر جس کو کہتے ہیں روٹ لیٹرز ہیں، ہر ورڈ کے روٹ لیٹرز ہیں. اور ایکسکیوز می فریال، سوری آپ کو ڈسٹرب کر رہے ہیں، میرے پاس اسکرین پہ کچھ نہیں آ رہا ہے. باقیوں کے آ رہے ہیں؟ باقی بتائیں مجھے. جی اوکے ٹھیک ہے، جی کیونکہ میری طرف اسکرین کلیئر آ رہی ہے. جی بالکل بلیک ہو رہی ہے، کیا ری کنیکٹ کر کے دیکھیں؟ ہاں ریکنیکٹ کر کے دیکھیں کہ اگر باقیوں کو بھی نظر آ رہا ہے دیٹ مینس کہ کہیں آپ کے کنیکشن میں کچھ ایشو ہو رہا ہے. اس کو آپ ریکنیکٹ کریں، میں ویٹ کر لیتی ہوں تھوڑا. جی ایک منٹ. ہاں جی. جی السلام علیکم، اب نظر آ رہا ہے. وعلیکم السلام. چلے ٹھیک ہے، گڈ. سو جو ایک چیز ہے جو ہر ورڈ کی ہے وہ اس کا جزر ہے، جو اس کے روٹ لیٹرز ہے، جو تین ہوتے ہیں میجورٹی آف دا ٹائم، لیکن چار بھی ہو سکتے ہیں، پانچ بھی ہو سکتے ہیں. پھر کنٹینر، جو ہم نے کنٹینر کا کیا پڑھا تھا کہ یہ مطلب کون سی فیملی ہے جس میں کہ ممبرس تو وہی ہوں گے، جیسے ایک دو فیملیز ہیں، ایک دونوں میں ماں باپ ہیں، بہن بھائی ہیں، آگے دادا دادی نانا نانی جو بھی سب ہیں، مگر ان کی پھر اپنی جو آپ کہہ لو کہ ہر ایک کی اپنی ایک کیریکٹرسٹک ہے. ضروری نہیں ہے کہ اگر ایک فیملی میں ماں ہے تو وہ دوسری فیملی کی ماں ایگزیکٹلی دا سیم ہوگی، نہیں ہوگی، ڈفرینٹ ہوں گے. تو بیسیکلی جو روٹ ہے وہ ایک ہی رہے گا. اس روٹ کو اٹھا کے آپ ایک کنٹینر میں ڈالیں گے، جس طرح پانی کا ہے، پانی کو جس کنٹینر میں ڈالتے ہیں وہ اس کا شیپ لے لیتا ہے. تو اسی طرح روٹس کو جب ہم کسی ایک ورڈ میں ڈالیں گے فیملی میں، وہ ان کی طرح لگنے لگے گا، جب دوسری میں ڈالیں گے دوسری کی طرح. تو بیسیکلی صرف اس کو کہتے ہیں، یہ ہم اسٹڈی کر رہے ہیں جو صرف کی اسٹڈی ہے. اچھا، ہم نے ابھی جو شروع ہم جس سے کر رہے ہیں ثلاثی مزید فی. مزید فی کا مطلب کیا ہے؟ سو دیر آر ٹو کیٹیگریز، ایک ہے مجرد ثلاثی مجرد اور ایک ہے ثلاثی مزید فی. ثلاثی مجرد یہ ہے کہ ان کے جو اس فعل کا جو ہوا ورژن ہے اس میں صرف تین لیٹرز ہی ہوتے ہیں جو کہ روٹ لیٹرز ہوتے ہیں. دیٹس اٹ. فار ایگزامپل ضربا، نصرا، سمعا، یہ ہوا ورژن ہے، اس میں تین لیٹرز ہی ہیں، تو یہ آپ کی مجرد فیملی ہے. مزید فی فیملی میں یہ ہے کہ جس میں تین روٹ لیٹر ہوا ورژن میں تین روٹ لیٹر سے ہٹ کے اور بھی کچھ ہوتا ہے. جس طرح ہم نے اس وقت ہم دیکھ رہے تھے کہ علمہ، علمہ میں عین لام لام میم ہے، دیر ٹو لامس. ٹھیک ہے، اس طرح کر کے یہ مزید فی، یہ ہم شروع اس سے کر رہے ہیں انشاءاللہ. سو یہ آپ اس میں بیسیکلی جو یہ آپ کے سامنے ہے نا ووکیبلری والا پیج انہوں نے شروع میں دیا ہوتا ہے، اس کو صرف ایک نظر مار لیں آپ کو، جسٹ ٹو گیٹ یو این آئیڈیا. ہم ڈیٹیل میں ان سب کو کرنے جا رہے ہیں ابھی انشاءاللہ. یہ پہلا والا جو ہے انہوں نے فیملی 2 3 اس طرح کر کے نام دیا ہوا ہے. ہم دیکھیں گے اس کو کہ ان کو ہم نے کیا نام آگے دیا ہوا ہے. اس میں کیا ہے، دیکھنے میں آپ کو بظاہر فا را قاف نظر آ رہے ہیں، تین روٹ لیٹر، بٹ دے ناٹ 3. یہ شدہ ہمیں بتا رہا ہے کہ را 2 دفعہ ہے، تو دیٹ مینس را ایکسٹرا ہو گیا اس کے اندر. نزلہ میں زا ایکسٹرا ہو گیا، سو یہ مزید فی ہے. پھر ایک دوسری فیملی ہے اسی میں، اس میں عقبہ، اب 3 لیٹر کے بجائے 4 ہیں، تو یہ الف آپ کو
اس میں پوری فیملی میں نظر آئے گا, یہ اس کا کنٹینر کا حصہ ہے, یہ روٹ لیٹر نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو عین قاف با از دا روٹ لیٹر اور الف جو ہے اس میں ایڈ ہوا ہوا ہے. پھر یہ اگلی والی میں آپ دیکھو, انکرا ینکرو انکارن, اس میں جو ہے یہ الف ایڈڈ ہے. نون کاف را از دا روٹ لیٹر بٹ الف از ایڈڈ. یہ اسلمہ الف از ایڈڈ, سو الف از پارٹ آف دا کنٹینر. آپ اس فیملی میں جو بھی روٹ لیٹر ڈالو گے اس کا ہوا ورژن الف سے شروع ہوگا. اسلمہ, اغرقا, انبتا, یا انکرا یا انبا, اعلنا, سب الف سے شروع ہو رہے ہیں, حمزہ سے, سوری حمزہ سے شروع ہو رہے ہیں. الف اذا حرکہ از کالڈ حمزہ. اچھا, اس کے بعد اب یہ دوسرا آگے, اس میں تنزل, یہ ہوا ورژن ہے. تنزل, نون زالا از دا لام از دا جزر, تا از دا پارٹ آف دا کنٹینر, سو تا آپ کو ہر جگہ نظر آئے گا. تنزل, تربص, تطہر, تفرقا, تقبلا, تکبرا, تو تا آپ کو نظر آ گیا کہ یہ پارٹ آف دا کنٹینر ہے, اس کو میں موو نہیں کر سکتی, اس میں ڈفرنٹ جزر ڈال سکتے ہیں, اور تا کو مجھے وی ہیو ٹو کیپ دا تا. تو یہ ہمیشہ فرسٹ الفابیٹ ہوگا جو وہ ایکسٹرا کنٹینر اس والا فیملی میں ہوگا. ایگزیکٹلی اس فیملی میں تا سے شروع ہوگا ہمیشہ, اور آپ کو جب بھی سمجھ آ جائے گی اس فیملی کا تو یو ول نو کہ تا از ناٹ پارٹ آف دا روٹ. اور باقی فیملیز میں بھی فرسٹ الفابیٹ ہی ہوگا یا کسی میں ضروری نہیں ہے, دوسرا ابھی بھی ہو آگے ہم سکتا ہے؟ ابھی آگے اچھا. ہم دیکھتے جا رہے ہیں نا. جیسے اس میں دیکھیں, اس میں فرسٹ لیٹر نہیں, اس میں تو سیکنڈ لیٹر الف ہے نا, عاقبہ. اب اس کے سیکنڈ لیٹر میں ہمیشہ سیکنڈ لیٹر کی جگہ الف آئے گا. کسی بھی اس میں روٹ لیٹر کو لے کے آپ اس فیملی میں رکھیں گے, عاقبہ, ہاجرہ, قاتلہ, حاسبہ, نافقہ, آہد, سب میں یہ الف آئے گا ہوا تو ورژن میں. ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ کون سے 3 جزر میں ہیں اور کون سا ایکسٹرا ہے؟ وہ اسی طرح ہی نا, جب آپ فیملیز کو آپ لرن کرو گے دین یو ول ریمبر, یو ول میمورائز ون, ایک کوئی بھی جزر لے کے دین آپ کمپیئر کرو گے, اچھا یہ اس میں یہ ہو رہا ہے تو دیٹ مینس کہ یہ اس فیملی کو بلانگ کرتا ہے. یہ وقت کے ساتھ ساتھ آئے گا اینڈ 100% کبھی بھی نہیں ہوگا, لیکن آپ کو پہچان ہونی شروع ہو جائے گی, پہچان ہونی شروع ہو جائے گی انشاءاللہ. تنزلہ ہو گیا. اچھا یار مجھے یہ پوچھنا تھا, جیسے یہ فیملیز ہیں نا, ممبرس ہیں, تو اس کا مطلب ہے ہر ایک کے کنٹینر سیٹس بھی الگ ہوں گے. دس از اے کنٹینر نا, یہ کنٹینر ہے. جی جی, پھر یہ صیغے ہیں باقی. مطلب ان کا کنٹینر اس فیملیز پہ نہیں فٹ ہو سکتا, اور وہ یہ ورڈز ان کنٹینرز پہ ان کے نہیں ہو سکتے ہیں, یہی وجہ ہوگا. جی جی, کنٹینر سب کے اپنے اپنے ہیں نا. روٹ لیٹرز ول بی دا سیم, تو یہی قاف با لام میں اس میں ڈال دوں گی تو وہ اس کی طرح بن جائے گا, میں اس میں ڈال دوں گی سب میں, لیکن جو اپنا ان کا سٹرکچر ہے فیملی کا وہ چینج نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, یہ میں ایگزامپل آپ کو شروع میں دکھانے لگے, ابھی ہم ڈیٹیل میں سب کچھ کرنے لگے ہیں انشاءاللہ, اس میں آپ کو زیادہ یہ چیز کلیئر ہوگی, اسی سے شروع کر لیتے ہیں ہم انشاءاللہ. اوکے, اچھا, recall that the مزید فی families are characterized by the extra letters that are part of the container. ٹھیک ہے, ہم نے یہ بات تو اب ہمیں سمجھ آ گئی کہ مزید فی فیملی میں کنٹینر کا حصہ ہوں گے کچھ لیٹرز, وہ پھر کوئی بھی روٹ لیٹر اس میں آپ ڈالیں گے, وہ جو کنٹینر کا حصہ ہے وہ وہی رہیں گے. ٹھیک ہے, تو مزید فی کی کتنی فیملی؟ 9 فیملیز ہیں. ایک جو ہے پھر وہ مجرد والوں کی, وہ ہم بعد میں کریں گے. اچھا جی, اس میں کیا کہتے ہیں بیسیکلی کیا ہے, باب کہتے ہیں اس کو, جو ڈفرنٹ فیملیز ہیں نا بیسیکلی وہ باب ہیں, اور جو ممبرز ہیں میننگ کے ماضی ہے, مضارع ہے, امر ہے, نہیں, اس کو صیغہ کہتے ہیں. یہ 2 ورڈز آپ یاد کر لیجئے. یہ اگر باب نہ بھی یاد ہو, صیغہ ضرور یاد کر لیں. صیغے کا مطلب کیا ہے کہ کیا یہ ماضی ہے, مضارع ہے, یہ فعل امر ہے, یہ مجہول ہے ماضی, یہ سارا صیغہ کہلاتا ہے. ٹھیک ہے, اور پھر جزر کس کو کہتے ہیں؟ روٹ لیٹرز کو, یہ میں پہلے ہی بتا چکی ہوں آپ کو. ٹھیک ہے, اچھا, اس میں وہ کیا کہہ رہے ہیں, the highlighted portions are not actual family members, they are included in the oral recitation of صرف for flow. اچھا, بیسیکلی میں آپ کو بتاتی ہوں, یہ آپ دیکھ رہے ہیں نا, یہ اس کو میں اس وقت اریز کر دیتی ہوں تاکہ بعد میں آئے گا تو ایزی ہو جائے گا. let me just try to erase it. یہ بیسیکلی جب میں نے پچھلی کلاس کو اپنا بتا رہی تھی تو اس میں میں نے یہاں پر ہی یہ لکھ بھی دیے تھے آگے, حالانکہ یہ آگے آ جائیں گے, یہ صرف میں بتانے کو میں یہاں پر کلیئر کر دیا تھا تھوڑا سا. تو یہ بیسیکلی اب یہ جو چارٹ ہے نا, یہ ٹیبل چھوٹا سا, اس کو کہتے ہیں صرف صغیر, اس کو کہتے ہیں صرف صغیر. اور ایک ہوگا آپ کا صرف کبیر, وہ میں آپ کو بتاؤں گی کہ کیا ہے. یہ صرف صغیر ہے.
ٹھیک ہے. یہ اس کے یہ جو آپ کو نظر آ رہے ہیں نا جتنے اس کے باکسز ہیں جتنے اس میں یہ ورڈ ہے یہ ہر فیملی کا یہ بنے گا. ہر فیملی یہ بنائے گی. مطلب اس میں اب یہ بیسیکلی ہے کیا یہ ڈبے اس میں آپ دیکھ رہے ہو کہ ایک پہ لکھا ہوا ہے فعل ماضی ہے, ایک پہ مضارع ہے, ایک پہ مصدر ہے, ایک پہ پھر آپ کا اسم فاعل, اسم مفعول, پھر فعل امر, فعل نہیں, پھر مجہول والا. یہ تمام چیزوں کو کر کے انہوں نے یہ چارٹس بنا دیے ہر فیملی کے. آپ ایک ایک جزر لے کے ہر فیملی کے اگر یاد کر لو گے میمورائز, اس کے بعد پھر جو بھی آپ کو جزر دیا جائے گا آپ آرام سے اس فیملی کے اندر لکھ سکتے ہو اور آپ کو پورا کا پورا یہ چارٹ بن جائے گا. اس کو کیا کہتے ہیں صرف صغیر, جو کہ یہ اچھا ڈفرینٹ چیزیں کیا ہیں یہ جو ماضی مضارع ان کو کہتے ہیں صیغہ. ٹھیک ہے, یہ چیز یاد ہے. تو ڈفرینٹ صیغے ہمیں اس چارٹ میں پتہ چلتے ہیں کہ کون کون سے صیغے ہیں اور پھر ان کے اوپر یہ حرکات بہت امپورٹنٹ ہیں جو ہر فیملی کے حساب سے ہیں. چلو جی کوشش تو میں نے کی ہے کہ یہ مٹ جائیں لیکن وٹ ایور. اچھا اب پہلا باکس کیا ہے فعل ماضی کا. ٹھیک ہے, تو یہاں پر جو بھی آپ لکھیں گے وہ فعل ماضی کو ریپرزینٹ کرے گا. فعل ماضی کا ہوا ورژن, فعل مضارع کا ہوا ورژن, مصدر کا بھی وہ سنگولر, مصدر تو اسم ہے تو اس لیے یہ مصدر آپ دیکھ رہے ہو کہ یہ دونوں باکسز مصدر کے, مصدر ول ریمین دا سیم, چاہے مجہول ہو فعل چاہے کچھ بھی ہو مصدر ایک ہی رہتا ہے کیونکہ مصدر اسم ہے وہ نہیں چینج ہوتا. اسم فاعل, اسم مفعول, فعل امر, نہیں اور ظرف. اچھا یہ جو انہوں نے ہائی لائٹ کیے ہوئے نا یہ استاد نعمان نے یا جس نے آلریڈی استاد نعمان کی کوئی ریکارڈنگ یا کلاس اٹینڈ کی ہوئی ہے تو ان کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ ان کا بیسیکلی یہ طریقہ تھا میمورائز کرانے کا. سو اس کو آپ پڑھتے تھے کہ جس طرح یہاں پر آپ بولیں گے الامر منہ امر, وہ نہیں ہو انہو اور پھر جو ورڈ ہے, تو یہ یاد کرانے کے لیے یہ اگر آپ کو نہیں بھی یاد ہوتا ڈونٹ وری اباؤٹ اٹ. ٹھیک ہے, آپ کو صرف پتا ہونا چاہیے کہ اس باکس میں کیا جا رہا ہے. سو لاسٹ ٹائم میں بات ہماری ہوئی تھی, ابھی دیکھ رہے ہو فعل ماضی, فعل مضارع, فعل ماضی مجہول, فعل مضارع مجہول, فعل امر, فعل نہیں. یہ 6 جو ہیں یہ افعال ہیں اور یہ آپ کے 1 2 3 4 یہ آپ کے اسم ہیں. یہ دونوں تو ایک ہی ہے نا اس لیے میں نے اس کو ایک ہی کاؤنٹ کیا. مصدر از این اسم, مصدر کس کو کہتے ہیں کوئی خیال, سم تھنگ این آئیڈیا, جیسے تعلیم, تعلیم ایک مصدر ہے. اسم فاعل جو لاسٹ ٹائم کلیئر کیا تھا کہ اسم فاعل وہ کہ جو ایکشن کا کرنے والا ہے. اسم مفعول جس پہ ایکشن ہوتا ہے. اور ظرف کیا ہے جگہ یا وقت جہاں پر وہ ایکشن ہوا ہے. باقی یہ کیا ہے فعل ماضی ہمیں پتہ ہے پاس مضارع فیوچر اور پریزنٹ کے لیے استعمال ہوتا ہے. ماضی مجہول جس میں ہمیں کرنے والے کا پتہ نہیں. مجہول وہ ہوتا ہے جس میں آپ کو ایکشن کرنے والے کا نہیں پتا لیکن جس پر ایکشن ہوا ہے وہ پتہ چلتا ہے آپ کو. اور امر کیا ہے کسی بھی چیز کا حکم دینا, نہیں جو ہے کسی بھی چیز سے روکنا. ٹھیک ہے, یہ چارٹ اب جب فیملیز کے ساتھ ہم اس کو کریں گے نا تو آپ کو یہ اور زیادہ کلیئر ہو جائے گا. دس چارٹ از واٹ از نون ایز صرف صغیر. ٹھیک ہے, صرف صغیر, صغیر چھوٹے کو کہتے ہیں. صرف ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے ابھی جو بتایا میں نے آپ کو کہ ایک ورڈ کی جو ڈفرینٹ فارمز ہیں. نوٹس ہاؤ دیئر 6 افعال ناؤن ایوری. اچھا اب اس میں جو چیز یاد رکھنے والی ہے آپ کو پتہ ہے نا کہ ہر فعل ہم نے پورے فعل کے چارٹس یاد کیے ہوئے, جیسے نصرہ کا چارٹ تھا. ٹھیک ہے, نصرہ, نصرہ, نصرو, یہ آپ کو بیسیکلی یاد ہے کہ جو ماضی کا تھا نصرہ, نصرہ, نصرو, نصرت, نصرتا, نصرنا, یہ پورا کنٹینیوٹی کتنے یہ 14 ہیں. 14 ورڈز تھے فار فعل ماضی, پھر 14 فار فعل مضارع, پھر اس طرح کر کے جو ہم نے مسلم چارٹ کیا تھا اس کے پورا چارٹ ہے ایک ایک ورڈ کو لے کے. تو اب آپ یہ دیکھو کہ اگر آپ اس کسی بھی فیملی کا یہ پورا ایک یہ یاد کر لیتے ہو تو 14 14 14 14 14 14 یہ اس کے 14 نہیں ہوں گے, اس کے کام ہوں گے کیونکہ یہ صرف سیکنڈ پرسن کے لیے ہوتا ہے. 6 ہوں گے ان کے. کتنی وکیبلری انکریز ہوگی. اس کا پھر پورا اسم فاعل کا پورا مسلم چارٹ بن سکتا ہے, اسم مفعول کا پورا مسلم چارٹ بن سکتا ہے, ظرف کا مسلم چارٹ بن سکتا ہے. ٹھیک ہے, تو بیسیکلی وہ کیا بتا رہے ہیں یہاں پر. Now recall that every fail can conjugate 14 different ways depending on the inside pronoun. Also recall that every ism can go through the Muslim chart and conjugate 18 different ways if it's a human word or 9 different ways if it's a non-human word. ظاہر بات ہے human اور non-human کے جو آپ چارٹ بناتے ہیں اس میں فرق تو آئے گا. ٹھیک ہے, تو 9 اور 18. Doing the complete fail chart for each fail and the Muslim chart for each ism is what is known as sarf kabir. ٹھیک ہے, یہ آپ کو بتایا نا صرف صغیر ہے, جو ہر چارٹ کا ہر ورڈ کا اپنا اپنا چارٹ بنانا ہے وہ صرف کبیر کہلاتا ہے. فعل ماضی کا جو آپ بناؤ گے جو پورا چارٹ وہ صرف کبیر ہے.
مصدر کا جو چارٹ پورا بنائیں گے وہ صرف کبیر ہے. یہ صرف صغیر ہے جس میں ہمیں کیا بتانا ہوتا ہے کہ فعل ماضی کیا ہے, فعل مضارع, مصدر, اسم فاعل, یہ ساری چیزیں جو بتانی ہوتی ہیں یہ صرف صغیر کہلاتا ہے. ٹھیک ہے, چھوٹا صرف. And then you have the details. Any question? کوئی question ہے تو please go ahead. نہیں ہے بس پروسیس میں ہے ابھی ہم لوگ. جی ابھی آگے شاید پڑھیں گے تو زیادہ سمجھ آئے گا. ہاں انشاءاللہ ابھی ہم جب میمورائز کرنا شروع کریں گے نا تو یہ آپ کو زیادہ ایک دم ایزی لگنے لگے گا. اب دیکھیے گا, دو وی ول فوکس آن میمورائزنگ دا صرف صغیر, یعنی کہ ہم اس چارٹ پہ فوکس کریں گے, اس والے پہ. Be prepared to encounter and recognize afal in any form and asma in any status, number and gender. وہی بات کہ کریں گے تو ہم صرف صغیر پہ فوکس, مگر آپ کو پھر ہر ورڈ کا صرف کبیر بھی پریکٹس کرنا چاہیے, وہ بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے. اچھا, اب انہوں نے یہاں اس طرح بھی نام دیا ہوئے, جنرلی گرامر کے بکس میں نا یہ باب کا نام انہوں نے فیل والے لیٹر کو لے کے کیا ہوا ہوتا ہے, تفعیل. اب اس کو باب تفعیل کہتے ہیں. مجھے جو ایزی لگتا ہے وہ جو استاد نعمان کا وہ سکھایا ہوا وہ یہ کہ اس کو ہم نے جو نام دیتے ہیں ورڈ کے حساب سے. تو پہلا جو نمبر 2 والی فیملی ہے, نمبر 1 کیا ہے, وہ جو چھوٹے مجرد باب ہے اس پورے کو انہوں نے فیملی 1 کر دیا, وہ ابھی ہم نہیں کر رہے, اس لیے یہ فیملی 2 سے شروع ہو رہا ہے. تو اس کو آپ کہہ سکتے ہو علامہ فیملی. علامہ فیملی, ہم اس ورڈ علامہ کو لے کے سب چیزوں کو یاد کریں گے. علامہ فیملی کی جو کنٹینر والی ایک کیریکٹرسٹک ہے وہ کیا کہ اس پہ شدہ آتا ہے مڈل لیٹر پہ. کوئی بھی جزر ہوگا اس کا جو مڈل لیٹر ہوگا اس کے اوپر شدہ ود فتحہ آئے گا. ٹھیک ہے, اس کا شدہ اور فتحہ کے ساتھ شدہ اس کے اوپر آئے گا. انہوں نے جس کو کیا, بلکہ فتح کو بھی اگر آپ اس کو اگنور کر دیں, صرف آپ کو شدہ بس یاد رکھ لیں کہ اس کے مڈل لیٹر پہ شدہ آئے گا. Notice the shadda on the ain kalama of most of the words and the dhamma on the mudare. بس یہ بیسیکلی یہ بھی پارٹ بھول جائیے, یہ ذرا کنفیوز زیادہ کرتا ہے. اگر آپ یاد کر لو گے فیملی کو تو خود ہی یاد ہو جائے گا. وہ کہتے ہیں کہ this family is classified as a shadda family and a dhamma family. Just forget about that. آپ بس یہ یاد رکھو مڈل روٹ لیٹر پہ شدہ آئے گا, مڈل روٹ لیٹر پہ شدہ آئے گا, اور اس کے علاوہ اس میں اور کچھ ایڈڈ نہیں ہے. ٹھیک ہے, اچھا جی. اب یہ دیکھیں تو جو انہوں نے لائٹ کر کے دیے ہوئے نا, دیٹ مینس کہ وہ پارٹ آف دا کنٹینر آپ کہہ لو کہ ہیں, وہ روٹ لیٹرز نہیں ہے. روٹ لیٹرز انہوں نے ڈارک کر کے دیے ہوئے اس کے اندر. سو علامہ از ہوا ورژن آف فعل ماضی. علامہ عین لام میم آپ کا جو روٹ لیٹرز ہیں, عین لام میم. تو علامہ, پھر یہ مضارع یعلم ہوا ورژن آف مضارع. علامہ یعلم, پھر تعلیماً یہ مصدر ہے اس کا تعلیماً. سو عین لام میم are the jizr, ta اور ya is part of the family for masdar. فہو معلم, معلم آپ کا کیا ہے, اسم فاعل. یہ میم آپ کے ہر اسم فاعل میں ایڈ ہوگا. عین لام میم تو روٹ لیٹر ہیں. سو معلم, یہ کسرہ بہت دماغ میں رکھنا ضروری ہے, معلم. ٹھیک ہے, معلم یہ آپ کی پہلی لائن کہلاتی ہے, آپ کی جو معروف والی لائن ہے, میننگ کہ نارمل ایکٹیو لائن کہہ لیں اس کو آپ. This is the active line. علم یعلم تعلیما فہو معلم. یہ آپ کو یاد ہونا چاہیے. فعل ماضی, مضارع, مصدر اور اسم فاعل یہ آپ کی ایکٹیو لائن میں ہیں. ایکٹیو معروف, یہ آپ کی مجہول کی لائن ہے, پیسو کی لائن. سو علم یعلم, اب یہ آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ پیسو جو ہے وہ دمہ سے شروع ہوتا ہے, اور ماضی میں کیا ہوتا ہے, مضارع میں کیا ہوتا ہے. علم یعلم. اچھا, اس میں آپ ڈفرنس یاد رکھیں, معروف والا بھی مضارع دمہ سے شروع ہو رہا ہے اور مجہول بھی دمہ سے, لیکن آپ جو لام کے اوپر دیکھ رہے ہو جو مڈل والے میں, یہاں کسرہ ہے معروف میں, اس میں فتحہ ہے. سو یعلم, یعلم از معروف, یعلم از مجہول. تعلیماً وہی رہے گا, مصدر تو اسی طرح ہی رہے گا. ہوا معلم, یہ اسم معروف آپ کا جو اسم مفعول ہے, اس میں بھی دونوں میں ڈفرنس چیک کر لیں. یہ معلم ہے فتح کے ساتھ, یہ معلم ہے. This is a teacher, this is a student, somebody who is being taught. ایک حرکہ سے فرق پڑ رہا ہے, آپ یہ صرف دیکھو اس کے اندر. ٹھیک ہے, تو یہ آپ کی پیسو لائن کہلاتی ہے, یہ آپ کی ایکٹیو لائن کہلاتی ہے.
علم يعلم تعلیما فهو معلم، علم يعلم تعلیما فهو معلم. ٹھیک ہے، ابھی امر آ گیا آپ کا علم، امر از علم. اچھا یہ سارا پیچھے ہم پڑھ کے آ چکے ہیں کہ امر کس طرح بنایا جاتا ہے، نہیں کس طرح بنایا جاتا ہے، تو اس کو تھوڑا سا آپ کو ریویو کر لیجئے گا. علم فعل امر ہے، لا تعلم یہ آپ کا نہیں ہے. تا کہاں سے آیا؟ تا فیملی میں تو نہیں ہے، تا آپ کا نہیں بنانے کے لیے یہ ایک پروسیجر ہے، تا ایڈ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اب تا ایڈ کیا ہوتا ہے بیسیکلی، اس کو صرف اس طرح سے ہلکا سا یاد رکھ لیں کہ جو آپ کا یہ نہیں بنتا ہے نا، یہ مضارع سے ریزمبل کرتا ہوا بنتا ہے. ٹھیک ہے، مضارع سے، اور یہ سیکنڈ، کیونکہ یہ ہمیں پتا ہے کہ نہیں جو ہے وہ آپ کا سیکنڈ پرسن سے بنتا ہے نا. آپ کا جو غائب ہے اس کو تو آپ کسی چیز سے روک نہیں سکتے یا کچھ کرنے کا حکم تو نہیں دے سکتے، تو آپ کو چاہیے ہوتا ہے اس کے لیے سیکنڈ پرسن. سیکنڈ پرسن ہمیں پتا ہے کہ تا سے شروع ہوتا ہے، that's why the ta is here. لا تعلم کہ نہ سکھاؤ، نہ پڑھاؤ. اور پھر یہ کیا ہے؟ معلم، یہ ظرف ہو گیا. اچھا، اس سے مفعول اور ظرف will always be the same میجورٹی آف دا فیملیز میں. ٹھیک ہے، چھوٹی فیملیز میں ذرا زیادہ پرابلم ہوتی ہے، مزید فی والی فیملیز میں they will be the same. اس سے مفعول اور ظرف ایک ہی طرح کے ہوں گے. ٹھیک، علم لا تعلم، یہ جو بات میں نے صرف ابھی میمورائز سے ظاہری بات ہے آپ نے نہیں کی، لیکن جو میں نے بتایا ہے اس کے بارے میں، اس میں کوئی کنفیوژن ہے؟ نہیں. بات سمجھ آ گئی کہ بیسیکلی فیملی کا مطلب کیا، باب کا مطلب کیا ہے، کہ ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ یہ آپ کا صرف صغیر آپ کو کیا بتا رہا ہے کہ دس از دا ہوا ورژن آف ماضی. اب اس کے آگے پھر علمہ، علمہ، علمو، وہ پورا ہم چارٹ بنا لیں گے، لیکن دس از دا مضارع ہوا ورژن، دس از دا مصدر. یعنی مسلم چارٹ میں جو تعلیمن، تعلیمن، تعلیمن ہوتا ہے نا، جیسے مسلمان، مسلمان، مسلمن، یہ وہ والا پارٹ ہے پہلا، فرسٹ باکس. پھر معلمن، فرسٹ باکس، اس کا پورا معلمن، معلم من، معلمین، معلمانی، معلمین، معلمین، جو پورا چارٹ ہم نے. تو اسم کے چارٹس اسی طرح بنیں گے جس طرح مسلم چارٹس بنتے ہیں، اور افعال کے چارٹ اس طرح بنیں گے جس طرح ہم نے نصارہ والا چارٹ کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، بیسیکلی دس از واٹ اٹ از. سو یہ کون سی فیملی ہے آپ کی؟ علمہ فیملی. علمہ فیملی شدہ والی فیملی کہلاتی ہے، اس پہ شدہ ہے. ادر دین دیٹ اس میں کوئی نئے لیٹرز نہیں ایڈ ہوئے ہوئے. ٹھیک ہے، اس میں روٹ لیٹرز کے علاوہ آپ کو لیٹرز نظر نہیں آئیں گے. لام دو ہیں اس کے اندر، ٹھیک ہے، لام دو ہیں جو کہ شدہ ریپرزینٹ کر رہی ہے. جو شدہ ہے وہ آپ کو بتا رہی ہے کہ لام دو ہیں. تو جو انہوں نے یہاں پر لائٹ کیا ہوا ہے، دیٹ مینز دیٹس پارٹ آف. اب یہاں پر میں چلو یہ فا را قاف ڈال دوں عین لام میم کی جگہ، تو میں اس کو کیا بولوں گی؟ فرقا، یفرق، تفریقا، کیونکہ تا اور یا مجھے ایڈ کرنا ہے، تفریقا، فہوا مفرق، مفرق. پھر فرقا، یفرق، تفریقا، فہوا مفرق. فرق، لا تفرق، مفرق. ٹھیک ہے، میں نے فا را قاف لے کے اس طرح کر دیا. یہ کلیئر ہے بات؟ جی. اوکے، تو پھر اب آپ لوگوں کا ایک ٹرائل ہو جائیں. اوکے، I'll give you some letters اور پھر آپ اس سے انشاءاللہ تعالی آپ لکھ کے بتائیے، مطلب آپ مجھے کر کے بتائیے گا. I don't know میرے نا یہ فائل کو کیا ہو گیا، I'm not able to write اس طرح سے، لیکن میں چاہ رہی ہوں آپ کے سامنے لکھا ہوا ہو. ایک سیکنڈ رکیے ذرا، میں یہاں لکھتی ہوں. اچھا جی، عالیہ آپ کیجئے لفظ جو ہے قاف، جزر، بیسیکلی ناٹ لفظ، جزر جو ہے قاف، لام اور با. ٹھیک ہے، اس کو کریں آپ. ٹھیک ہے، I don't know why this is doing this, I don't know. اوکے، قاف لام با. عالیہ آپ اس میں قاف لام با ڈال کے کیجئے. جی، تو پہلا تو ہو جائے گا قلب، یقلبو، تقلیبا. یہ قاف پہ آپ یہاں پر کیا سکون آنا چاہیے نا، یہاں پر کس طرح بولیں گے؟ اچھا، تقلیبا.
تقریباً. Good. تقریباً فهو مقلب مقلب. مقلب. Good. مقلب. Good. پھر قلب يقلب تقليبا فهو مقلب. پھر قلب لا تقلب اور مقلب. گڈ گڈ ماشاء اللہ. ٹھیک ہے صحیح. تو پھر اب آپ نے وہی بس کاف لام با لیا, سارے حرکات آپ نے وہی فالو کرنی ہے, روٹ لیٹرز چینج کر دیے. اوکے لیٹس ڈو another one. ایک بات سسٹر فریار پوچھنی. جی جی بالکل پوچھیے. جب ہم پھر مصدر میں پھر شدہ کیوں غائب ہو گیا؟ بس یہ ہے اس طرح, اس میں کوئی ہم نے کیا نہیں ہے. اٹ از سپوز ٹو بی لائک دس. دس از اے رول. اس فیملی میں ایسا ہی ہوتا ہے. بس اس کو صرف آپ نے اس طرح یاد کرنا ہے. There's no ہمیں ریزنز اس کے نہ جاننے کا وہ نہیں ہے بالکل. بٹ دس از ہاؤ اٹس سپوز ٹو بی. ٹھیک ہے اوکے. اچھا جی سائمہ آپ کیجئے. Let me see. Okay, یہ دے دیتے ہیں. اوکے سو آپ کیجئے تا با اور را. تا با را. تبرا گڈ. تبرا. یو تبرو بیرو. تبیرو یو تبیرو. تبیرو. پھر ہے تبیرن. تتبیرن. ہاں تبیرن. تتبیرن. اچھا یہ تا اور این تو کیونکہ یہ تا تو پارٹ ہے نا. صحیح. ٹھیک ہے نا, تا تو پارٹ. یس جی تتبیرن. تدبیرن. تب ایک منٹ. ٹھیک ہے that's okay. تبیرن. گڈ. متبیرن. متبیرن. گڈ. ہو گیا یہ ہمارے پاس. سب میں کنفیوژن ہاں دونوں. صحیح. نہیں آپ صحیح کر رہے ہو. تا سے تو بیرا. تب بیرا. یس تبیرا. یو تبارو. یو تبرو. اچھا تا تو سیگا تت بیرن. تبیرن. تتبیرن. گڈ. ہوا ہوگا ہمارے پاس مو تبارن. متبرن. اور یہ ہوگا ہمارے پاس تبیر. تبر. اور ہوگا ہمارے پاس تو تبر. لا تتبر. لا تدبر. اور پھر ہوگا مو تبارو. متبرن. بالکل ٹھیک. گڈ گڈ. اچھا جی اسما آپ کو بھی دے دوں میں. آپ لکھیں جناب. اوکے ٹھیک ہے. آپ لیجیے اینڈ با. شین رابا. جی اسما. جی شربا یشربو تشریبن. یس. فہو متشبرن. گڈ. متشربن. سوری متشربن. متشربن.
شرب شریبا یشربو سوری باب یشربو یشربو راب بھی تھا یشربو یس اور تشریبن تشریبا فہو مشربو مشربو مشربن بن جی مشربن یس فہو مشربن یس شرب یس لا تشرب اور مشربن مشربن گڈ گڈ. تو یہ کانسیپٹ آپ لوگ کو کلیئر ہوا تھوڑا کہ ہم بیسیکلی کرنا کیا ہے کہ اسی طرح کوئی بھی روٹ لیٹر آپ کو دے دیا جائے وہ آپ اسی فیملی میں اب جب اس طرح کا آپ شدہ کے ساتھ لکھا ہوا دیکھو گے تو آپ کہو گے کہ اوکے اوکے اٹ بلانگس ٹو دا علامہ فیملی. تو اگر مجھے اس کا فعل ماضی بتایا ہوا ہے تو میں اس کا پورا صرف صغیر کر سکتی ہوں بیکاز آئی نو کہ اس فیملی میں کس طرح ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا, یہ چیز کلیئر ہوئی ہے آپ کو؟ جی جی اوکے جی اوکے گڈ الحمدللہ. تو اس میں ہم دیکھ لیتے ہیں, اس میں تھوڑا سا خیر انہوں نے یہ بھی دیا ہوا ہے. اوکے ڈیٹرمن دا صیغہ آف دا فالوئنگ ورڈز ونس یو ہیو فاؤنڈ. اچھا اب اس کو اریز تو کیا نہیں تھا. سب اپنی آنکھیں بند کریں جلدی جلدی سے, میں اس کو پہلے اریز کر لوں جلدی سے. تو بیسیکلی جو جیسے میں نے کہا نا کہ اس میں پریکٹس از دا مین تھنگ. آپ پریکٹس کرو گے, آپ اس کو میمورائز کرو گے تو یہ سارا آپ کو مطلب بالکل بھی مشکل نہیں لگے گا. مجھے تو میں کہتی ہوں مطلب ٹھیک ہے بہت سی چیزوں میں اس میں ڈیفیکلٹی آتی ہے جب نئے نئے ورڈز آتے ہیں, لیکن اس میں انٹرسٹنگ اتنا لگتا ہے نا صرف مجھے لائک آئی ریئلی مجھے نحو سے زیادہ صرف میں زیادہ مزہ آتا ہے. لیکن آپ کو تھوڑا سا میمورائزیشن ظاہری بات ہے کہ ذرا کرنی ہے اس کے اندر, تو وہ کبھی کبھی بندہ کر پاتا ہے کبھی کبھی نہیں, اور مطلب ہر ایک کا ایک مائنڈ سیٹ ڈفرینٹ بھی ہوتا ہے. تو بیسیکلی کوشش اس میں آپ کو یہ کرنی ہے کہ آپ کو بس میمورائز جتنا کر لیں گے تو آپ کے لیے فائدہ ہے. I'm just trying to erase it. اللہ کرے کہ جلدی جلدی سے ہو جائے. اچھا آپ لوگوں کے پاس ویسے جب یہ تو میں اسکرین تو خیر شیئر کر ہی رہی ہوتی ہوں, آپ لوگ اپنی بک رکھتے ہو کھولتے ہو, کچھ ہے آپ کے پاس بک, یا لاسٹ ٹائم بھی شاید میں نے پوچھا تھا یہ آئی تھنک کہ کچھ کرتے ہیں آپ لوگ یا اسی پہ بس اسکرین پہ دیکھتے ہیں تو اس سے ہوتا ہے؟ جی ہے بک. بک ہے, اوکے گڈ 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 گڈ. اچھا جی اوکے, تو آئی ایم آلموسٹ ڈن. اوکے چلو جی. تو determine the صیغہ of the following words once you have found the constants in each word extract the جزر. یعنی کہ بیسیکلی صیغہ کیا ہے, میں نے آپ کو بتایا کہ ماضی ہے, مضارع ہے, امر ہے, نہیں ہے, مصدر ہے, کیا ہے یہ وہ آپ نے بتانا ہے just by looking at the word. پھر اس کا ہم جزر نکالیں گے. تو باری باری کر لیتے ہیں. عالیہ آپ کیجئے گا پہلا تسلیماً. عالیہ آپ کریں گی؟ جی نہیں ہمارے پاس سامنے بک نہیں ہے. آپ پورا اوپر والا چارٹ جیسا دکھا سکتی ہیں پلیز, کیونکہ ہمارے پاس فون پہ بھی کھلا ہوا ہے تو وہ نہیں ہے. اوکے اوکے اوکے, یہ ہے نا پورا چارٹ. جی تسلیماً یہ والا ہے جو فرسٹ ایکٹیو لائن میں ہے. یہ تیسرا ورڈ جو ہے اس کا تعلیماً, ٹھیک ہے, یہ تعلیم جی یہ مصدر ہے, ٹھیک ہے, یہ مصدر ہے آپ کا, ٹھیک ہے. اس کو ہم تو یہاں پر ہم کہہ دیں گے جی یہ تسلیماً کیا ہے, مصدر ہے. اب مصدر میں آپ کو پتا ہے کہ کون سے پارٹ آف دس ورڈ جو ہے وہ پارٹ آف دا کنٹینر ہے, کیونکہ ہم نے روٹ نکالنا ہے. تو روٹ نکالیے, اس میں سے کیا بنے گا, جزر کیا بنے گا؟ جی اس کا بنے گا سین لام میم. سین لام میم, گڈ. سلام, ٹھیک ہے, سین لام میم صیغہ جزر ہے. صیغہ کیا تھا اس کا, مصدر. گڈ جی. سائمہ مخلقتن. مخلقتن بھی یہ بھی مصدر ہے. اچھا لیٹس سی. نہیں ایک منٹ دوبارہ دیکھتی ہوں. مخلقتن یہ مجھے مجہول لگ رہا ہے, اور یہ ہے ماضی مجہول نہیں. اچھا آپ ایک چیز یہ دیکھو, جو ایک گیو اوے ہے نا, گیو اوے یہ میم سے شروع ہو رہا ہے, ٹھیک ہے. اس چارٹ میں کون سے پارٹس میم سے شروع ہو رہے ہیں؟ میم سے تو کوئی نہیں شروع ہو رہا. میم سے. اچھا یہ جو مجہول ہے, یہ جو اسم فاعل
اسم فاعل، اسم مفعول اور ظرف، یہ سارے میم سے شروع ہو رہے ہیں. سو اس ورڈ کو ان تینوں میں سے کسی ایک سے ملنا چاہیے. ٹھیک ہے، ابھی تو اتنا ہم نے کر لیا. اب اس کو آپ دیکھیں، مخلقات ہے، لا درمیانے جو لیٹر پہ فتح ہے، تو اس میں سے کس والے پہ فتح آتا ہے؟ یہ دو میں آ رہا ہے، فہوا میں آ رہا ہے، اور اس میں مطلب یہ نہیں، اس کو مفعول آپ میں. کہیں گی اسم مفعول جی اسم اور یہ مفعول اسم ظرف. ظرف میں. جی ٹھیک ہے، تو اٹ کین بی ایدر ون آف دیم. اچھا، تا مربوطہ آپ کو آئی تھنک پریشان کر رہا ہے، تو جس طرح میں نے کہا نا کہ ہر ایک کے پیچھے پورا مسلم چارٹ ہے، تو فیمنن چارٹ بھی ہے نا. ٹھیک ہے، تو جی اب جی یہ جو جس طرح مسلمین تھا، اس طرح مسلمتن، مسلمتین، تو یہ تا مربوطہ. اب آپ مجھے بتائیں، اسم مفعول ہے یہ اور اسم ظرف ہے، کیا اسم جگہ اور ٹائم، کیا وہ اس کے لیے ہم فیمنن استعمال کر سکتے ہیں اور مفعول کے لیے فیمنن استعمال کر سکتے ہیں؟ کوئی چوز کر سکتی ہے ان میں سے کہ یہ کون سا ہوگا؟ فا ہوا ہے تو یہ تو نہیں ہو سکتا، پھر وہ فا ہوا کے ساتھ تو پلورل آئے نہیں، گا. اگنور فا ہوا، آپ صرف فوکس کریں اسم مفعول پہ یا اسم ظرف. تو تا مربوطہ ہمیں یہ تو بتا رہا ہے یہ فیمنن ورژن ہے، دیٹس فائن. ہمیں یہ چوز کرنا ہے کہ ان دونوں میں سے کیا ہو سکتا ہے یہ، کیونکہ دونوں دیکھنے میں ابھی تو ایک ہی جیسے لگ رہے ہیں. کیا ظرف یعنی جگہ اور ٹائم وہ اس کا فیمنن ورژن ہوگا، اور اگر ہوگا تو پھر کیا یہ دونوں کے ساتھ ہم اس کو کر سکتے ہیں یا صرف اسم مفعول کو کریں گے ہم؟ ہمیں دونوں کے ساتھ کر سکتے ہیں، کیونکہ جگہ اور اس کو بھی تو مطلب نان لیونگ تھنگ کو ہم فیمیل کنسیڈر کرتے ہیں. اچھا، نان لیونگ تھنگ میں بھی کچھ تھنگز ہیں. اوکے، سو فار دا ٹائم بینگ ہم کیا کہیں گے کہ سیدھا اس کا ایدر اسم مفعول ہے یا اسم ظرف. ٹھیک ہے جی. اس میں ایک چیز میں سے اوپر ایک دیکھنا چاہ رہی تھی. اوکے ٹھیک، تو یہ صیغہ اس کا یا تو ظرف ہوگا یا اس کا مفعول ہوگا. اوکے ہاں جی عظما، مبشرین. جی، یہ میم سے سٹارٹ ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ہے یا تو یہ مطلب اس میں فاعل مفعول، لیکن یہ مبشرینہ ہے تو پھر یہ اس میں آئے گا میرے خیال میں، اس میں فاعل میں آئے گا. اسم فاعل، کیونکہ یہ مفعول تو نہیں ہو سکتا بیکاز یہاں پر تو فتح ہے، تو اٹ کین اونلی بی دس. ٹھیک ہے، تو یہ اس کا پلورل ورژن ہو گیا، مطلب سوری یہ پلورل ورژن ہو گیا مسلم چارٹ میں مبشرینہ. ٹھیک ہے، تو میم آپ کا ہاں ایگزیکٹلی اس کا جو روٹ ورڈ ہے وہ باشین را ہی ہوگا نا. باشین راہ ہے. اچھا میں بلکہ سائمہ آپ سے پوچھنا بھول گئی، پچھلے والے کا جزر کیا ہے؟ مخلقاتن. یہ میں ہمیں خیلام کاف، خالام کاف، یس گڈ. ٹھیک ہے، جو میم تو پارٹ آف دا تھنگ ہے اور تا بھی آپ کا پارٹ آف دا تھنگ ہے، تو یہ خالام کاف. گڈ جی. عالیہ اگلا والا، تبرنا. جی وہ چارٹ پلیز اوپر کا دکھا دیں. جی تبرنا، یہ ہو جائے گا تبرنا. یہ ویسے تو اس والی تعلیمن اور تعلیمن مصدر میں آ رہا ہے، نہیں، مگر لیکن وہ تبرنا ہے، اس میں یا تو ہے ہی نہیں، تو اس لیے it can't be this one نا. جی تو علم تب ان اچھا ایک چیز مت بھولیے گئی، پہلے بھی ہم اس چیز کو کریں، یہ چیز دماغ میں رکھیں، نہ جو ہے ہمیں پتہ ہے کہ یہ اٹیچ پروناؤن ہے. اچھا ٹھیک ہے، اٹیچ پروناؤن ہے، اٹس ناٹ پارٹ آف دا ورڈ. تو یہ تبرنا از نا تو از دا یہ اٹیچ پروناؤن. ٹھیک ہے، تو یہ صرف تبر ہے، یعنی تو یہ تو وہ علم نہیں، لیکن یہاں پہ تو زیر کسرہ آنا چاہیے، تو یہ بھی نہیں یس. ہوگا. اچھا تو اب اس میں صرف آپ یہ دیکھیے کہ اگر آپ کو تھوڑا سا وہ یاد ہو کہ ہم نے ایک دفعہ بات کی تھی کہ جب ہمیں بعض دفعہ بعض ورڈز کے ساتھ آپ کو جب پروناؤن اٹیچ کرنی ہوتی ہے تو وہ صرف بیسیکلی فلو کی وجہ سے یہ آپ
کچھ حرکات کو ادھر ادھر کرتے ہیں. تو بیسیکلی اگر نہ ہم ہٹائیں گے نا تو یہ تبرا بنے گا, تبرا. یہ صرف اس کو بولنے کے لیے انہوں نے تبرنا کیا ہوا ہے, جسٹ فار دا فلو. ٹھیک ہے, سو یہ تبرا ہے. اب تبرا جو ہے تو کس سے ملتا جلتا ہے؟ وہ تبرا علامہ میں آ گیا. تو صیغہ کیا ہے یہ؟ یہ اسم ماضی, اسم نہیں سوری فعل ماضی. فعل ماضی. ٹھیک ہے, فعل ماضی. تبرنا اس فعل ماضی. ٹھیک ہے, آپ کا صیغہ ہو گیا ماضی کا. جزر کیا ہے اس کا؟ تابارا. تابارا. گڈ. اچھا جی سائمہ. نبدلو. نبدلو. نبدلو بدلو. اچھا یہ نو کو جو ورڈ ہی کنسیڈر کریں گے یا پھر جی یہ جیسے فعل میں ہے نون؟ ٹھیک ہے نا, ہم نے پڑھا ہوا ہے کہ جو مضارع میں نون نون سے بھی شروع ہو سکتا ہے, یا سے بھی شروع ہو سکتا ہے, تا سے بھی شروع. تو یہ نون تو آپ کا ابھی فی الحال آپ اس کو اس طرح ہی کنسیڈر کرو. ٹھیک ہے, اب اس کے بعد پیچھے کیا رہ گیا؟ بدلو. بدلو. اچھا دا ہے یا زیر ہے؟ زیر اس میں تو پھر یہ ہمارے پاس جو ہے یو علمو کیا ہو جائے گا؟ جی مضارع ہے. گڈ. سو صیغہ اس کا ہو گیا مضارع, بس اس کی صرف فارم ڈفرینٹ ہے. ٹھیک ہے, یہ فارم ڈفرینٹ ہوگی. انسٹیڈ آف یا یبدلو کا انہوں نے نبدلو کر دیا. ٹھیک ہے نا. نبدلو کس کے لیے ہوتا ہے؟ کس اس کے لیے ہوتا ہے, کس پرسن کے لیے؟ جسے ہم پڑھ رہے ہیں نا, ہوا ہما ہم میں سے کس والے کا ہوتا ہے نون سے شروع؟ نون سے یہ اس میں جیسے ہوا ہما ہم, ہیا ہما ہننا, انت انتما انتم, انتی انتما انتن. یہ ننصر ہاں نحنو. ایگزیکٹ. ٹھیک ہے, نحنو کے لیے. ٹھیک ہے, وی. جی تو یہ ہے وہی فعل ماضی. اس کا صیغہ ماضی کا ہے, سوری فعل مضارع, صیغہ مضارع کا ہے. لیکن اس کا جو آپ بخار ابھی ڈیٹیل انہوں نے پوچھی نہیں ہے, تو اس میں سے نون آپ سمجھ لو کہ جی وہ تو ریپرزینٹ کر رہا ہے اس کو. تو اس میں بدلو, نبدلو, یہ آپ کا فعل مضارع. تو صیغہ اس کا ہو گیا مضارع. اب اس کا جزر کیا ہوگا؟ سائمہ جزر کیا ہوگا اس کا؟ سوری وہ میں نے بند کر دیا تھا مائک. اوکے, یہ ہو جائے گا بعد اللام. بعد اللام. ٹھیک ہے, بعد اللام. سو بیسیکلی جس طرح ابھی عالیہ والے ورڈ میں بھی تھا, اس میں یہ آپ کو بس پہچاننا ہے کہ اس کی فارم کون سی ہے. ٹھیک ہے, یہ چیز آپ کو دماغ میں رکھنی ہے کہ یہ ہوگا ان میں سے کوئی سرسری میں, لیکن ہمیں ہو سکتا ہے کہ اس کی فارم کوئی دوسری مل رہی ہے, تو پہچاننے میں تھوڑی کبھی کبھی پرابلم ہو سکتی ہے. جی عظمیٰ لاسٹ والا, نزلت. نزلت اس میں جو ہے وہ اگر ہم اس کا پہلے وہ جزر دیکھیں تو نون زال اللام ہوگا یا ٹھیک ہے, نون ٹھیک ہے, نون زال لام. اوکے, یہ بلانگ کس کو کرتا ہے؟ فعل کو کرے گا. یہ فعل ماضی میں سے کسی کو کر رہا ہوگا کیونکہ نہیں پورا کانفیڈنٹلی بتائیے, کر رہا ہوگا کہ نہیں کر رہا ہوگا, یہ نہیں مطلب ایک منٹ. اچھا نہیں مضارع میں ہی ہوگا یہ پھر. اوکے, مضارع میں آپ یہ مجھے بتاؤ کہ یہ آخر میں اس میں تابی سکون کے ساتھ مضارع کو ذرا بولیں کس طرح بولتے ہیں؟ صحیح ہے. نہیں ہاں, پھر وہ اگر ہم نصرہ کا چارٹ دیکھیں تو اس میں آتا ہے جیسے نصرت ہوتا ہے, نصرت. ٹھیک ہے, ہیا نصرت, ہیا نصرت ہوتا ہے. تو یہ ہو گیا. اچھا, اب وہ نصرت ہوتا ہے فتحہ سے شروع ہوتا ہے, یہ تو دمہ سے ہو رہا ہے. یہ دمہ سے ہو رہا ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ یہ مجہول میں ہوگا. مجہول ہوگا. گڈ گڈ گڈ. ٹھیک ہے, نزیلت, وہ نزیلت ہے, وہ مطلب نزیلا ہوتا ہے نا, نزیلا, تو یہ علیما کی طرح ہے, علیما کی طرح ہے. علیما. ٹھیک ہے, تو یہ چونکہ لیکن انہوں نے ہیا ورژن کرنا تھا تو انہوں نے ساتھ میں تا لگا دیا. ٹھیک ہے, تو نزیلت از آپ کا صیغہ کون سا ہوا؟ فعل ماضی. فعل ماضی مجہول. مجہول. گڈ, فعل ماضی مجہول از دا صیغہ. ٹھیک. اچھا, کوئی کنفیوژن یا کوشچن اس جو یہ ڈرل ہم نے کی ہے؟
سمجھ آیا ہے کہ پروسیس کیا ہونا چاہیے آپ کا؟ آپ مجھے نبدلو دوبارہ ایکسپلین کریں گی پلیز؟ نبدلو ایگزیکٹلی. اچھا اب یہ شدہ اس میں آ رہا ہے، بدلو نون سے شروع ہو رہا ہے. ہمیں پتا ہے کہ جو اس کو ہم دیکھیں ایلو کر کے تو ہمیں آ رہا ہے یہاں پر، ٹھیک ہے نا، لام کے نیچے کسرہ اور میم کے اوپر دمہ، یہ ہمیں پتا ہے اس سے میچ کر رہا ہے. مگر یہاں یا ہے اور یہاں پر نون ہے، تو ہمیں پتا ہے کہ جو مضارع کے چارٹ میں نون آتا ہے بگننگ میں، وہ کس میں آتا ہے؟ نحنو میں. تو اس سے ہم نے پہچانا کہ نبدلو، کیونکہ اور تو کسی سے نہیں مل رہا ہے. ٹھیک ٹھیک ہے، تو اس لیے بس اس میں اپنا ہم نے تھوڑا سا ایک تھاٹ پروسیس بنانا ہوگا ہمیں کہ پہچان کس طرح کر سکتے ہیں. اور اچھا کچھ لوگوں کو کچھ چیز ایزی لگے گی، کچھ کو کچھ ایزی لگے گی، کچھ غلط اور صحیح طریقہ نہیں ہے. جو آپ کو سوٹ کرتا ہے کہ جس طرح آپ کو کچھ کا آپ کو ہو سکتا ہے کہ روٹ لیٹرز آلریڈی پتا ہوں، تو آپ ان روٹ لیٹرز کو نکال کے سوچو کہ اوکے یہ تو روٹ لیٹرز ہے جو ایکسٹرا آیا ہوا ہے، اس پہ مجھے فوکس کرنا ہے. ٹھیک ہے، پھر آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ اس مسلم چارٹ میں سے یا اس نصارہ والے چارٹ میں سے کوئی میچنگ تو نہیں مل رہی، کیونکہ ضروری نہیں ہے کہ سارا ہوا والا ہی ہوگا. ورڈ کوئی بھی ہو سکتا ہے، ہما بھی ہو سکتا ہے، ہم بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو بس تھوڑا سا یہ ابھی تو پہلا دن ہے نا اس فیملی کرنے کا. یہ اگر آپ 2-4 ورڈز لے کے ان سب کے ان 2-4 ورڈز کے روٹس لے کے آپ پورے ان کے صرف صغیر بھی بنائیے اور صرف کبیر بھی بنائیے، اور پھر اس کو آپ جب پریکٹس کرو گے آپ دیکھو اس کے بعد آپ کو یہ ایزی لگنے لگے گا. ٹھیک ہے، اس میں انہوں نے جو ایک چیز ساتھ میں اس پہ کر لیتی ہوں. اچھا یہ تو چھوڑ دیں، دس از نتھنگ، یہ تو بس انہوں نے ایسے ہی دیا ہوا ہے. آپ یہ ورڈز لیٹرز لے سکتے ہو، یہ روٹ لیٹرز لے کے صرف صغیر اور صرف کبیر، یہ میں آپ کو ہوم ورک دے رہی ہوں، یہ آپ کریں. انہوں نے تو یہاں صرف صغیر لکھا ہوا ہے نا، صرف نو، یو ڈو بوتھ فار دیم. چارٹس بنائیے پراپر، اور ان سب کو اس میں علامہ فیملی والا بنائیں. اچھا اب اس میں جو وہ کہتے ہیں کہ علامہ فیملی میں اگر کوئی ورڈ آ رہا ہے تو اس کا ویسے کیا مطلب why is it بدلا and not بدلا، مطلب اس سے فرق کیا پڑے گا؟ تو یہ کیا کہتے ہیں، words from this family are generally متعدی and indicate that the action is repetitive and is taking place over a long period of time. بیسیکلی جب جیسے یہ علامہ ہے، اب علامہ کو ہم نے لے لیا، یہ متعدی کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اس کو کوئی وہ کہہ لو کہ مفعول کی ضرورت نہیں ہوتی، اس کے بغیر بھی اس کا جو کام ہے وہ چل جاتا ہے. ٹھیک، تو اچھا اس میں دوسری چیز یہ ہے، کیا وہ کہہ رہے ہیں کہ ایکشن یہ شو کرنا ہو کہ ایکشن بار بار ہو رہا ہے اور لمبے پیریڈ ٹائم کے اوپر ہو رہا ہے، تو اس میں یوزلی پھر یہ فارم دے دی جاتی ہے فعل کو. سو فار ایگزامپل ہم نے جو علامہ کیا، علامہ کا مطلب سکھایا جا رہا ہے بار بار. ٹیچنگ از بار بار نا، جیسے سکھانا بار بار ہوتا ہے، اور یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے ایک دفعہ سکھایا اور اس کے بعد دوبارہ کبھی کلاس ہی نہیں ہوگی. یو ہیو ٹو ریپیٹ اٹ اگین اینڈ اگین. تو اس لیے یہ اس فیملی میں تو نزلہ کی ایگزامپل انہوں نے دی ہے. The word نزلہ for example means to reveal gradually and repetitively over time. یعنی نزلہ قرآن کا، جب قرآن کے ساتھ نزلہ کا ورڈ استعمال ہوا، میننگ کہ آہستہ آہستہ اتارا گیا اوپر اوور اے لانگ پیریڈ آف ٹائم. جس طرح ہمیں پتا ہے کہ 23 سال لگے قرآن کو اترنے میں، تو نزلہ آ گیا. اچھا basically this pattern can also imply okay جیسے قتلہ ہے، ایک ورڈ قتلہ ہے جس کا مطلب ہے صرف جان سے مار دینا، قتل کر دیا. قتلہ اگر ہے تو اس کا مطلب ہے کہ لائک بہت برے طریقے سے مارا، اور ایک کو نہیں مارا بہت ساروں کو مار دیا. بیسیکلی یہ ڈفرنس پیدا ہوتا ہے، اینڈ دس از ناٹ آلویز دا کیس، مگر وہ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ کبھی مطلب کافی فریکوینٹلی یہی میننگ دینا ہوتا ہے، اس لیے اس فیملی میں کسی روٹ لیٹر کو ڈالا جاتا ہے، علامہ فیملی میں. ٹھیک ہے، کہ کام کا بار بار ہونا اور اس کا ایک لمبے عرصے تک کے لیے ہونا. That's what it is. ٹھیک ہے، یہ چیز کلیئر ہوئی آپ کو؟ دوبارہ سے بول دیں. اوکے، سو اب جیسے ہم پڑھیں گے کوئی 10 فیملیز ہیں، اب ایک ہی روٹ لیٹر ہے جی، میں نے کبھی اس کو اس فیملی میں ڈال دیا، کبھی اس فیملی میں ڈال دیا، تو فرق مطلب ایسا کرنا کیوں ہے مجھے؟ مطلب لائک ایک ہی فیملی ہوتی، سب ایک ہی طرح کے ورڈز ہوتے، وائی از دیر اے ڈفرنس؟ تو اس میں وہ کہتے ہیں ریٹوریکلی اگر میننگ میں تھوڑا سا چینج، اب ہم تو قرآن پڑھتے ہیں تو ہمیں تو سب چیز ایک ہی طرح کی لگتی ہے، کیونکہ ہمارا علم ہماری نالج اس طرح کی نہیں ہے. لیکن کہیں پر اگر اللہ تعالیٰ نے شدہ کے ساتھ یوز کیا ہوا نزلہ، دیٹ مینس کہ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ اس قرآن کو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا مطلب آہستہ آہستہ لمبے عرصے میں.
ٹھیک ہے. اور کہیں آپ دیکھو گے کہ نزلہ بھی یوز ہوا ہے, میننگ کہ جہاں پر شدہ نہیں آئی اس کا مطلب یہ کہ جی ایک ہی دفعہ میں اتارا گیا. تو ایک ہی دفعہ میں کیا ہوا تھا, جب اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ سے جو ہمارا آسمانی بیسیکلی جب اس میں اتارا تو وہ ایک ہی دفعہ میں ہو گیا. لیکن جب زمین پہ بھیجا جا رہا ہے تو نزلہ یوز ہوا کیونکہ اوور اے لانگ پیریڈ آف ٹائم. تو ورڈز کی یہ جو حرکات اس کے اوپر ہیں, دیٹس وائی کبھی کبھی اس فیملی میں ڈال دیا علامہ میں, کبھی دوسری فیملی میں آ جائے گا, کبھی تیسری میں آ جائے گا, بیکاز تھوڑا بہت میننگ یعنی فیملی مطلب بیسک میننگ وہی رہے گا. جیسے علامہ جو ہے علم علم ہی رہے گا لیکن a different kind of علم. ٹھیک ہے, یہ بیسیکلی مطلب ہے اس کا. کچھ کلیئر ہوا؟ تو سیم روٹ لیٹرز والے جزر والے لفظ جو ہیں وہ ڈفرینٹ فیملیز میں بھی آ سکتے ہیں. بالکل بالکل وہی تو بات ہم کر رہے ہیں. جیسے ابھی تو ہم نے ایک فیملی کی ہے, اب یہ با دال لام یہ سامنے آپ دیکھ رہے ہو, یہ میں آپ کو کہوں گی بھی آگے جو ایک فیملی آ رہی ہے اس میں ڈال دیں, وہ اس میں پڑھ کے وہ دوسرا میننگ دینے لگے گا, کیونکہ اس فیملی کے کچھ اپنے کیریکٹرسٹک ہوں گے جو پارٹ آف دا فیملی ہوں گے, وہ ہم موو نہیں کریں گے. جس طرح ہم نے یہاں ابھی میں نے آپ سے کہا کہ علامہ فیملی کا پارٹ ہے یہ شدہ, تو اس کا جب بھی ہوا ورژن ماضی کا آئے گا اس کو ہمیشہ شدہ ہوگا اس کے اوپر. جو اس کا مضارع ہوگا وہ ہمیشہ اسی پیٹرن کا ہوگا, جو اس کا اسم فاعل ہوگا ہمیشہ اسی پیٹرن کا ہوگا. روٹ لیٹر میں چینج کر سکتی ہوں مگر باقی چیزیں وہی رہیں گی. تو اسی طرح اور فیملیز بھی ہیں, کسی میں الف ضروری آنا ہوگا, کسی میں تا ضروری آنا ہوگا, تو اس سے پھر تھوڑا تھوڑا میننگ میں فرق آ جاتا ہے. آگے پھر ابھی ہم اگلی نہیں کریں گے, اسی کو یہیں پر روکیں گے. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا ہوم ورک یہ ہے کہ ان ورڈز کو لے کے آپ صرف صغیر چارٹ بھی بنائیے اور صرف کبیر بھی چارٹ بنائیں. پلیز سب کا بنا لیجئے اور پھر اس کو اس طرح بنائیں نیٹ کہ جب آپ کو دوبارہ کبھی اس کو دیکھنے کی ضرورت پڑے تو آپ کے پاس وہ موجود ہو. دس ول کم ان ریئلی ہینڈی, بہت زیادہ آپ کو اس میں ہیلپ ملے گی. ٹھیک ہے, اس کو ادھر ہی ہم اینڈ کرتے ہیں. انشاءاللہ دورہ قرآن تو میرا شروع ہو رہا ہے فرسٹ سے, بٹ ابھی یہ کلاس ہم کنٹینیو کریں گے جب تک رمضان شروع نہیں ہوتا. رمضان جب شروع ہوگا تب پھر یہ والی کلاس میں روک دوں گی, پھر رمضان کے بعد شروع ہوگی. فریال بیچ میں وہ بھی تو آئیں گے اسپرنگ بریک, تو آپ اس میں لیں گی کلاسز؟ اسپرنگ بریک میں میرا دورہ قرآن تو چل رہا ہے, لیکن یہ والی ہاں ہم بند کر سکتے ہیں. دیٹس اوکے, اس کو ہم بریک لے لیں گے, وہ ایک ہی کلاس مس ہوگی. دیٹس اوکے, انشاءاللہ چھٹی کر دیں گے اس میں ہم. اور فریال کوئی آپ کے پاس اگزامپل ہوئی نہیں ہے کیا؟ اگر ایک چارٹ مل جاتا پھر ہم باقی ورڈز ٹھیک کے ہے, ساتھ اوکے, یا آئی ول گیو اٹ ٹو یو, میں شیئر کر دیتی ہوں آپ سے. تھوڑی سی آسانی جاتی ہے. بالکل 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 کر دیتی ہوں انشاءاللہ. ٹھیک ہے, جزاک اللہ خیر. وہی آگے. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. الصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله رب العالمين.